اب شیطان نے اپنا رخ بدل لیا اور شیطان ایک نئے لباس میں آیا. جب علماء بریلی نے دیوبندیت کی پہچان کرا دی، وہابیت کی پہچان کرا دی، قادیانیت کی پہچان کرا دی، اہل حدیث جو کہلاتے ہیں ان کی پہچان کرا دی، اہل قرآن جو کہلاتے ہیں ان کی پہچان کرا دی، گمراہ لوگوں کی پہچان کرا دی، تو شیطان نے اپنا نائب ایک نئی شکل میں پیدا کیا، ایک نئی شکل میں پیدا کیا. پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک شخص اٹھا اور اس نے سیرت النبی پر، اعلی حضرت کی سیرت پر زبردست خطابات قوم کے سامنے کیے. قوم اس کی گرویدہ ہو گئی اور اس کے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ازدحام جمع ہونے لگا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اب پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر میرا مکمل قبضہ ہو گیا، تب اس نے اپنی نقاب کو ہٹایا، نقاب کو ہٹایا اور سن 84 میں جب اس کی نقاب ہٹی تو پاکستان کے اکابر علماء اکرام نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا اور اسے مرتد قرار دیا. 2000 کے بعد افریقہ کی سرزمین پر علماء ہند نے اس بدبخت کو مناظرے کے لیے للکارا، اور جب مناظرے کے لیے للکارا اور ہمارے علماء نے اس سے سوال کیا کہ اپنا ایمان ثابت کر، تو اس نے بلند آواز میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا. یعنی مناظرے کا میدان اس نے چھوڑ دیا اور سن 84 سے لے کر چند سال پہلے تک یہ پورے بر ایشیا میں گمنام ہو گیا، گمنام ہو گیا، گمنام ہو گیا. مگر پھر شیطان نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا اور ٹیلی ویژن وجود میں آ چکا تھا، ٹیلی ویژن وجود میں آ چکا تھا. ویاپاریوں نے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے دولت کمانا شروع کی اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں کیو ٹی وی نام سے ایک چینل لانچ کیا گیا. یہ کیو ٹی وی نام سے جو چینل لانچ کیا گیا یہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو کمانے کے لیے لانچ کیا گیا، ایمان کو لوٹنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور پھر خوش الحان نعت خواں میدان میں آئے اور انہوں نے اعلی حضرت کے کلام کو پڑھ کر کیو ٹی وی کے اوپر قوم کو متاثر کیا. ذرا آپ دیکھیے شیطان کیسا فریب میں مبتلا کر رہا ہے. شیطان اعلی حضرت کا کلام پڑھا گیا، اعلی حضرت کی بات ہوئی، اعلی حضرت کی تعریف ہوئی. شروعات کیو ٹی وی کی یہاں سے کی گئی. خیال رہے پورے ہندوستان پاکستان میں یہ شہرت ہو گئی کہ کیو ٹی وی پر بڑی اچھی آواز میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیو ٹی وی کے اوپر مسائل بتائے جاتے ہیں، کیو ٹی وی پر علماء تقریریں کرتے ہیں،
کیوں ٹی وی پر قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے؟ کیوں ٹی وی پر ہماری مشکلوں کے جوابات دیا جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو کیوں ٹی وی کی طرف متاثر کوئی فرقہ ہوا ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت دیوبندیوں نے دیوبند میں، سہارنپور میں، میرٹھ میں کیوں ٹی وی کا شدت کے ساتھ رد کیا. کیوں ٹی وی اب جب بریلویوں کے ذہن و فکر کے اوپر کیوں ٹی وی چھا گیا تو ہم فقیر مفتی اعظم کے کتے تمہیں جگاتے رہے مگر تم سوتے رہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کاری، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. پھر اسی کیوں ٹی وی نے جب بریلویوں کو اپنی طرف متاثر کر لیا، مائل کر لیا، تو اس نے ایک غیر مقلد کو پیش کیا ذاکر نائک کے نام سے. ذاکر نائک کے نام سے. اور ٹیلی ویژن کے اوپر اگر تمہارے نبی کی شان میں تمہارے سامنے میدان اور جنگل میں، پہاڑ اور گفا میں کوئی تمہارے نبی کی توہین کر دے تو یا تو تم اس کی جان لے لو گے یا جان دے دو گے. مگر ہائے افسوس کہ تمہارے گھر میں نبی کی توہین ہو گئی. تمہارے گھر میں نبی کو برا بھلا کہہ دیا گیا، تمہارے گھر میں نبی کو محتاج کہہ دیا گیا، تمہارے گھر میں نبی کو مر کر مٹی میں مل گیا کہہ دیا گیا، تمہارے گھر میں کہہ دیا گیا کہ نبی، آج کی تاریخ میں نبی بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور تم دیکھتے رہ گئے، تم دیکھتے رہ گئے. شیطان تمہارے گھر میں تمہارے مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہہ کے چلا گیا. ذاکر نائک کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھی، لوگوں نے جان لیا کہ یہ بددین ہے، یہ ہم میں سے نہیں. تو ایک نیا چہرہ شیطان نے سامنے کیا، اور وہ نیا چہرہ کون سا تھا؟ وہ وہی نیا چہرہ تھا جو سن 84 میں اپنی خطابت کا لوہا پاکستان سے منوا چکا تھا، اور اس کے بعد گمنام ہوا، اور ٹیلی ویژن جب عام ہوا تو یہی نیا چہرہ لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے ٹیلی ویژن پر دیکھا گیا. میں چند سال پہلے اکولا کی سرزمین پر آیا تھا اور میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا سختی کے ساتھ رد کیا تھا. میں نے تمہیں جھنجھوڑا تھا کہ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، کہ تمہارے سینے سے دین کو کھسوٹنے کا، نوچنے کا اور مست کر دینے کا انتظام ہو رہا ہے. کوئی جاگ گیا، کوئی سوتا رہ گیا. پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں طاہر القادری نے اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر دیا. ٹیلی ویژن کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اس نے minhaj.com کے نام سے اپنی ویب سائٹ لانچ کی، اور minhaj.com کے اوپر اس نے مختلف مضامین کے اوپر تقریریں اس نے کرنا شروع کی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی المولا تبارک و تعالیٰ کی زبردست تعریف و توصیف اس نے کی. زبردست تعریف کی، اور ایسی تعریف کہ ہندوستان کے علماء تک متاثر ہو گئے، اور انہیں یہ گمان ہوا
کہ طاہر القادری عاشق اعلی حضرت ہے، عاشق رسول اللہ ہے، عاشق غوث اعظم ہے۔ اس کی تقریروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب آپ دیکھیے، میں نے کہا تھا اور اب میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، طاہر القادری کے خطابات آپ نیٹ کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایمان کو نوچنے کے لیے اور جلا دینے کے لیے شیطان کا ایک حربہ ہے۔ طاہر کہتا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی میرے دادا پیر ہیں اور میرے استاذ کے استاذ کے استاذ ہیں، میں ان سے کمال عقیدت رکھتا ہوں، مگر میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میں وہابیوں کو بددین نہیں مانتا، میں دیوبندیوں کو بددین نہیں مانتا۔ اس کا شر اس حد تک بڑھا کہ 3 یا 4 سال پہلے اس نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کے چرچ میں جا کر کرسمس ڈے منایا اور موم بتیاں اس نے جلائی اور اپنی تقریر میں کہا کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہم چرچ میں آ کر مناتے ہیں، اسی طرح سے اگر عیسائی چاہیں تو ہماری مسجد منہاج میں آ کر اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے۔ اب میں تقریر کی طرف ہوں اور میں آپ کو نتیجہ بتاؤں گا اور اس کی شیطانیت بتاؤں گا۔ اپنے طریقے سے اپنی عبادت عیسائی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس وہ تمام پیپرز نیٹ سے نکالے ہوئے موجود ہیں جو میں نے علماء کو دیے۔ بات آگے بڑھی تو یہی طاہر القادری دیوبندی وہابی جو نبی کریم کی حیات کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی مومن و مسلمان ماننے لگا۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کفر پلٹتا ہے نا۔ اگر کسی مومن کو کافر کہا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ذرا سوچو، حجاج بن یوسف نے جب مصطفیٰ کی حیات کا انکار کیا تھا تو صحابہ اکرام نے فتویٰ دیا تھا، تابعین نے فتویٰ دیا تھا، تبع تابعین نے فتویٰ دیا تھا کفر کا۔ تو یا تو حجاج بن یوسف کافر ہوا یا پھر معاذ اللہ رب العالمین اس پر فتویٰ لگانے والے کافر ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہمارے نزدیک حجاج بن یوسف کافر ہے اور طاہر کے نزدیک صحابہ اکرام کافر ہیں، تابعین کافر ہیں، تبع تابعین کافر ہیں۔ یہ طاہر القادری کا ایمان بتا رہا ہوں، بد ایمانی بتا رہا ہوں، بد دینی بتا رہا ہوں۔ پھر اور آگے بڑھیے تو اس نے اپنی ایک تقریر میں شیعت کی حمایت کی، یعنی شیعہ جو ایران کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں ان کی حمایت میں زبردست خطاب کیا اس نے۔ جب ہندوستان سے میرے پاس آنے والوں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تقریروں کو سنتے تھے اور آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آپ نے شیعہ لوگوں کی حمایت میں گفتگو کرنا شروع کر دی، ان کو صاحب ایمان و جنتی کہنا شروع کر دیا۔ تو طاہر کے الفاظ تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں
وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور متحد ہو جائیں. صحابہ اکرام نے جنہیں کافر جانا ہو، تابعین تبع تابعین نے جنہیں کافر جانا ہو، غوث اعظم نے جنہیں مرتد جانا ہو شیعہ لوگوں کو، خارجیوں کو، نظام الدین اولیاء نے جنہیں مرتد جانا ہو، ان کو یہ صاحب ایمان کہیں اور قوم اس کے خطابات کو بہت غور و خوض کے ساتھ سنیں. آگے بڑھیے. تو ابھی طاہر القادری نے نیٹ کے اوپر، اب میری تمہید ذہن میں رکھیے، قرآن، حدیث، تفسیر، شان نزول اور شریعت مصطفیٰ. شریعت مصطفیٰ، اور شریعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا قانون. مصطفیٰ کا قانون. اور قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اس دین کو قبول کرتا ہے، دین کا قانون اس کے لیے ہوتا ہے. سمجھے نا؟ اب کہتا ہے ایک اپنی تقریب کے اندر غور کیجئے، ایمان کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے لوگوں کا ٹیلی ویژن کے ذریعے. یہ ٹیلی ویژن تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، تباہی کا ذریعہ ہے. تباہی کا ذریعہ ہے یہ ٹیلی ویژن. اور یہ آج بھی نہیں سمجھو گے تم، میں جانتا ہوں. جب تم سمجھو گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. سنو، اپنی ایک تقریب کے اندر طاہر القادری ایک محفل میں موجود ہے، اور اس محفل میں طاہر القادری کو پیاس لگی. کیا ہوا؟ تو طاہر القادری نے کہا مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، پانی لاؤ. یہ ہمارے گلزار بھائی موتی والا رضوی موجود ہیں، انہوں نے نیٹ کے اوپر اس کو دیکھا ہے اور انہوں نے ہی مجھے ٹیلی فون کیا. الحمدللہ میں نے اس کی خباثت کا جواب ان کے ذریعے، گلزار بھائی موتی والا جن کے خطاب کو آپ نے سماعت فرمایا، ان کے ذریعے نیٹ کے اوپر دلوایا. خبیث کے دماغ کی چولیں ہل گئی اور 15 بار 7 اوراق کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا نیٹ کے اوپر، ان کو جواب دینے کے بعد اس کے کارندوں نے 15 بار ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا کہ ہمت مت ہارنا، علم ہے، عمل ہے، دولت ہے، جان ہے، سب مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل بھارت زلزلے نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل بھارت نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خبیث، تو سمجھتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو قوم کو گمراہ کر دے گا؟ ارے ٹیلی ویژن تیری آواز کو اس تک پہنچائے گا کہ جس سے اللہ ناراض، اور جمال کی آواز اس تک پہنچے گی جس سے اللہ راضی ہے. آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کسی سائنس کے آلے کی ضرورت نہیں ہے. آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے خدا کی طاقت کی ضرورت ہے.
پانی طلب کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کی ویب سائٹ پر آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے پانی دیا، پانی لے کر طاہر کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ ایک مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام سے پانی لانے کے لیے کہا، اور جب صحابہ اکرام پانی لائے تو علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ اب یہاں تک تو بات چل گئی، یہاں تک تو بات چل گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کو اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو علماء کو میں مخاطب نہیں کر رہا، عوام سے مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں کہ کوئی طاقت ہے کہ جو اس حدیث کا رد کر سکے؟ کسی حدیث کا رد نہیں کیا جائے گا، ہر حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ علی نے فرمایا کہ مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، تو مصطفیٰ نے پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا، تبھی علی نے فرمایا۔ اب آگے کہتا ہے طاہر، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، لہذا میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہوں، وہ پانی پیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے پانی پی لیا کھڑے کھڑے۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے جواب، نہیں ہے۔ کیوں جواب نہیں ہے؟ آپ تو ٹیلی ویژن کے اوپر علم حاصل کرتے ہیں، آپ کا دین تو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جمال رضا خان قادری کو تو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہفتے میں ایک بار بھی کتاب کھول کر دیکھیں، آپ تو روز روز کتاب چلتی پھرتی دیکھتے ہیں، روز روز مسائل سنتے ہیں، آپ کے علم کو کیا ہو گیا؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اب آپ سنیے، اب آپ سنیں، میں نے اسے جواب دلوایا کہ سن، بدبخت، گمراہ گر بددین، مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، وہ مصطفیٰ کا عمل تھا، اور عمل میں اور حکم میں اگر تضاد ہوگا تو امت عمل پہ عمل نہیں کرے گی، مصطفیٰ کے حکم پر عمل کرے گی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ حدیث کہہ رہی ہے کھڑے ہو کر پانی پیا، حدیث کہہ رہی ہے کھڑے ہو کر پانی پیا، شریعت کہہ رہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو۔ بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیے،
اب آپ دیکھیے، پھر اس نے لندن کے اندر ایک کانفرنس کی. گلزار بھائی، کبھی میں غلط بول جاؤں تو مجھے ٹوکنے کا حق میں آپ کو دیتا ہوں، سمجھے نا؟ اس لیے کہ میرے مرشد برحق کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی کسی کو دشمن کے خلاف بھی غلط نہیں بولنے دیتے تھے. یعنی دیوبندی وہابیوں کے اوپر بھی الزام نہیں لگانے دیتے تھے. ہمارے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم. لندن کے اندر ایک کانفرنس اس نے کی، اور اس لندن کی کانفرنس میں یہ خود شیعہ موجود، شیعوں کے عالم موجود، یہودیوں کے علماء موجود، عیسائیوں کے علماء موجود، اور بودھ دھرم کے بھکشو موجود، ان سب کو ایک جگہ جمع اس نے کیا، اور ایک جگہ جمع کر کے لندن میں، اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، minhaj.com کے نام سے. اس نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد ہندوؤں کے پنڈت نے رام کا ذکر کیا، یہودیوں نے بھی ذکر کیا، عیسائیوں نے بھی اپنے دھرم کا ذکر کیا، اور بودھ لوگوں نے بھی اپنے دھرم کا ذکر کیا. اور اس نے کہا کہ جس طرح سے ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہندو رام کہتے ہیں اللہ کو، اسی طرح سے یہ عیسائی گاڈ کہتے ہیں خدا کو. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اور جب گلزار بھائی موتی والا نے نیٹ کے اوپر اس کا جواب دیا تو 15 بار جوابات کو ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے پھر میل کے ذریعے جواب دیا، یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے جواب دیا. جب وہ جواب دیا اور ڈیلیٹ کرنے سے قاصر ہو گیا تو جواب دیا گیا ان کی گفتگو کا کہ شیخ الاسلام طاہر القادری، مولانا طاہر القادری کے اتنی سی گفتگو پر اتنا غصہ آپ کا؟ یہ اتنی سی گفتگو ہے، یہ اتنی سی گفتگو ہے، یہ اتنی سی گفتگو ہے جہاں لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے. اور جب اس کو للکارا تو جواب دیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس 60 یہودی ہیں، 60 نصارہ آئے. نصارہ یہ عیسائی، ان کے علماء آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو ہم کہاں ٹھہرائیں؟ یہ کس نے جواب دیا؟ طاہر القادری نے، ڈاکٹر طاہر القادری نے. ان کو ہم کہاں ٹھہرائیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراؤ، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراؤ. اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو کہا کہ یہ عبادت کہاں کریں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں عبادت کریں. تو طاہر کہتا ہے کہ جب رسول عیسائی اور یہودیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرا سکتے ہیں تو میں نے اگر ایک اسٹیج کے اوپر ان سب کو جمع کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ نبی کی سنت کو ادا کیا. بات دیکھیے آپ کتنا بڑا جاہل ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ دور تھا جب دین مکمل نہ ہوا تھا. دین اس دور میں مسلمان کافروں کی ٹکٹی میں شریک ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے نا. اور جب کافروں کے یہاں کوئی مرتا تھا تو مسلمان جا کے روتے تھے، نوحہ کرتے تھے.
ان کے غم میں شریک ہوتے تھے، وہ احکام جاری ہونے کا دور تھا۔ اور اگر عیسائی آئے تھے تو مصطفیٰ کا رد کرتے ہوئے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی آخر الزماں کی تلاش میں آئے تھے۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی احادیث مبارکہ بیان کر کے یہ طاہر القادری، یہ خبیث مسلمانوں کا ایمان سلب کر رہا ہے اور شیطان کے لیے کام آسان کر رہا ہے۔ ارے تو کیا کسی کو صراط مستقیم پہ چلائے گا؟ پہلے خود کو تو مسلمان تو ثابت کر۔ امریکہ سے ڈالر لینے والے، ایران کے آگے کاسہ گدائی پھیلانے والے اور اسرائیل کی غلامی کرنے والے، ہم خوب جانتے ہیں تو جو کہتا ہے وہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے۔ مصطفیٰ اور اللہ کو خوش کرنا تیرا کام نہیں ہے۔ اور وہ دور آ گیا ہے کہ مسلمانوں اب جاگ جاؤ، اب جاگ جاؤ، اب جاگ جاؤ۔ اعلی حضرت کی نگاہ روحانیت تھی کہ اعلی حضرت نے اس وقت اپنی وصایا شریف میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد پتہ نہیں کون کیسا آئے، میرے بعد پتہ نہیں کون کیسا آئے، لہذا میرا دین میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ تو وہ دور آ گیا ہے کہ اعلی حضرت و مفتی اعظم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر ادھر ادھر تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایمان اگر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ اور اعلی حضرت کی طرف منسوب کر کر کے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جن کا کہیں سے کہیں تک وجود نہیں۔ ایک صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا، اور ان سے سوال کیا گیا کہ تصویر کا رکھنا کیسا ہے، تصویر کا رکھنا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جاندار کی تصویر کا رکھنا جائز نہیں۔ جاندار کی تصویر، جاندار کی تصویر، جاندار سے مراد سمجھ گئے؟ انسان، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، بچھو، سانپ، بندر، عورت، مرد، یہ سب کیا ہے؟ جاندار۔ انہوں نے کہا کہ جاندار کی تصویر کا رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، ایسی شکلیں کہ جن کا وجود نہ ہو، یعنی گول گول بڑی بڑی آنکھیں ہوں، موٹے موٹے ہونٹ ہو، آڑا ترچھا چہرہ ہو، چھوٹا بڑا جسم ہو، تو ان کا کہیں وجود نہیں ہے، یہ خیالی ہے۔ لہذا جسے آج کل کے زمانے میں مکی ماؤس وغیرہ کہتے ہیں، ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آگے سنیے، اعلی حضرت کے اوپر بہتان، اعلی حضرت کے اوپر بہتان، اور نہیں بخشا جائے گا جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والوں کی عظمت اور ارشادات سے کھلواڑ کرے گا۔ ہم جان دے دیں گے، اعلی حضرت کے اوپر الزام برداشت نہیں کریں گے۔ اعلی حضرت کے اوپر الزام لگایا
کہ فتاوی رضویہ میں ہے. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ اب ہمیں تشویش ہوئی کہ کیا ہے فتاوی رضویہ میں. تو کہا کہ اگر کسی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور وہ بے جان ہو جاتا ہے انسان، تو اس کی تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے. مفتی صاحب، یہ علماء اکرام موجود ہیں، اس کی تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے. یہ اعلی حضرت کے اوپر کھلا ہوا الزام ہے. جاندار سے مراد کیا ہے؟ کہ جسے اللہ نے جان عطا فرمائی. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اپنے ہی سوال میں گھر گئے کہ جس کے جسم سے جان نکل جائے اس مردے کی تصویر کے حکم میں نہیں آئے گی. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کے جسم میں تو جان ہے، آپ کیوں تصویر کھنچوا رہے؟ آپ کے جسم میں تو جان ہے، آپ کیوں تصویر کھنچوا رہے؟ جواب دو. اگر بے جان کی تصویر جائز ہے تو ابھی تو آپ جاندار ہیں. خیال رہے یہ اعلی حضرت کے اوپر الزام ہے. اعلی حضرت نے ایسا کچھ کہیں نہیں لکھا کہ جب تمہارے مردہ ہو جائیں تو تم ان کی تصویر کو کھینچ لو. اس سے یہ تو مطلب ہوا، یہی تو مطلب ہوا. ایسا کچھ نہیں. تصویر مطلق حرام، مطلق حرام، مطلق حرام، مطلق حرام. اور اگر تصویر کا یعنی بے جان کی تصویر کا کھینچنا جائز ہے تو یہ جو بندر، گھوڑے، ہاتھی سب بنے رہتے ہیں، یہ جو معبودان باطلہ، یہ تو بے جان رہتے ہیں یا ان میں جان رہتی ہے؟ کھینچو ان کی تصویریں. یہ تو پتھر کے بنے رہتے ہیں، لگاؤ اپنے گھروں میں. کیوں نہیں لگا؟ خیال رہے، خیال رہے کہ دین مصطفیٰ کا ہے، جمال کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، اعلی حضرت کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، مفتی اعظم کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی سید کے گھر کی جاگیر ہے، نہ کسی پٹھان کے گھر کی جاگیر ہے، نہ کسی شیخ کے گھر کی جاگیر ہے، نہ غوث قطب ابدال اولیاء کے گھر کی جاگیر ہے. دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. دین کی حفاظت کرو اور اپنے دین کی حفاظت کرو. کسی طرح سے بھی جھوٹی اور لغو باتوں کے اوپر کان مت رکھو. جھوٹی لغو باتوں کے اوپر کان مت رکھو ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ایمان کو بچا لو مسلمانوں. میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اعلی حضرت کو منہ دکھانا ہے، مفتی اعظم کو منہ دکھانا ہے. میں نے سن لیا. اگر سن کر میں خاموش ہو جاتا تو کل ہو کر مجھ سے اعلی حضرت پوچھتے کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میرے بڑے شہزادے حجت الاسلام کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی بھی کوئی تصویر نہ کھینچے. یہ حجت الاسلام کی وصیت تھی. اور جب تصویر لی گئی جنازے کی تو آپ دیکھیے حجت الاسلام کی کرامت کہ کوئی تصویر نہیں آئی. سمجھے نا؟ طاہر القادری کا ایک جواب میں اور دیتا چلوں آپ کو. جس طرح سے وہ تمام مذاہب کے پادریوں کو اور دھرم گروؤں کو جمع کرتا ہے ایک ممبر کے اوپر، اگر یہ تمام لوگوں کو جمع کرنا، ایک جگہ جمع کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ کے کو تو پہلے ہی کافر آفر کر چکے تھے. ہمارے خدا کی پوجا کرتے ہیں اور 6 مہینے تک تم ہمارے خدا کی عبادت کرو. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک جگہ جمع کرنے کی بات کی تھی نا کہ جھگڑا ختم کرو. 6 مہینے بانٹ لیتے ہیں.
الٹرنیٹ معاملہ ہو جاتا ہے نا. وہاں تو ایک ہی کافر تھے، یہاں تو جانے کتنوں کو جمع کر رہا ہے مجدد بننے کے چکر میں. ایک خدا کا بھیجا ہوا مجدد ہوتا ہے اور یہ شیطان کا بھیجا ہوا مجدد ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی دوران بیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدا بند قدوس مجھے معاف فرمائے اور صراط مستقیم پر مجھے اور آپ کو سب کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے کو جو اس کے حضور میں قبول ہے قبول فرمائے اور اس کا اجر مجھے، میری اولاد کو، میرے مرحومین کو عطا فرمائے، میرے مشائخ اعظام کو اور آپ سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.